ماں بہنوں بیٹیوں کے سر پہ رضا نہیں ہے۔ وہ شخص اپنے محلے میں آیا، آ کر کے صدا دیتا جاتا ہے، محلے والوں اپنی چادریں مجھے دے دو، اپنے مکنے مجھے دے دو، اپنی ردائیں مجھے دے دو۔ جب یہ سوال کرتا جاتا ہے، محلے والوں نے پوچھا اتنی چادریں، اتنے مکنے اور ردائیں لے کے کیا کرے گا؟ کہا تمہیں خبر نہیں ہے کیا؟ ارے تمہیں نہیں معلوم جس گھر سے پردہ چلا تھا وہ بیویاں سر برہنہ سیر کر کے بازاروں میں لائی گئی ہیں۔ چادریں لا کر کے ابھی دی تھی کہ نیزوں سے چادریں اتار لی گئی تھی۔ قافلہ آگے بڑھا، کہیں سے پتھر برسے، کہیں سے آگ ڈالی جانے لگی، کہیں ابلتے ہوئے پانی پھینکے جانے لگے، کہیں صدقات کی بوچھار ہونے لگی۔ سجاد تڑپ تڑپ کے کہہ رہا تھا مجھ پر ظلم اتنا کیوں اٹھاتے ہو؟ ہم نبی کی آل ہیں، ہم نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ باب السعا پہ لا کے قافلہ روکا گیا، کئی اذانیں گزر گئی، سجاد اور قافلہ کھڑا ہوا تھا۔ کوئی مدد و نصرت کے لیے نہیں۔ ابھی کیوں نہیں جا سکتے؟ ابھی دربار سجا نہیں ہے، ابھی لوگ جمع نہیں ہوئے ہیں۔ جب دربار سج گیا، کرسی نشین آ گئے، پھر اسیروں کا قافلہ اس بھرے دربار میں لایا گیا۔ عزیزو، تمام تر مصیبتیں، تمام تر مصائب آپ کی نگاہوں کے سامنے مسلسل بیان کیے جاتے ہیں اور آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ ہر مرحلے پر سجاد نے صبر و شکر سے کام لیا ہے، اور اس یزید کے دربار میں بھی جہاں جناب سکینہ کو کنیزی کے لیے طلب کیا گیا ہو، جہاں جناب شہزادی زینب سے یزید نے گفتگو کرنے کی ضد کی ہو اور فضہ نے کھڑے ہو کر کے کہا ہو اے یزید تو میری شہزادی سے گفتگو نہیں کر سکتا، تو اس اہل نہیں ہے کہ شہزادی سے گفتگو کر سکے، اور یزید کا یہ حکم گونجا آگے بڑھو، اس ضعیفہ کو سامنے سے ہٹاؤ، میں بنت علی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور فضہ بھرے دربار میں کہہ رہی تھی اے حبش کے رہنے والوں، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بھرے دربار میں تمہارے قبیلے کی عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے اور تم کھڑے تماشا دیکھتے رہو۔ حبشیوں نے اپنی تلواریں نکال کر کے یزید سے یہی کہا تھا اگر کوئی بھی آگے بڑھا تو خیر نہیں ہوگی، تیرے دربار میں خون بہہ جائے گا۔ شہزادی نے مدینے کا رخ کر کے کہا تھا نانا، اما فضہ کی حمایت کے لیے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہماری حمایت کے لیے کوئی صدا نہیں بلند کر سکتا۔ کیا اب آپ کا کوئی امتی نہیں رہ گیا ہے؟ امام سجاد نے جب خطبہ دیا ہے تو امام سجاد بھی وہی جملہ بیان فرما رہے تھے کہ جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں علی ابن الحسین ہوں، میں زہرا کا لاڈلا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں حرم خدا کا فرزند ہوں۔ تعارف وہی ہے، انداز وہی ہے۔ اس طرح سے علی ابن الحسین بول رہے تھے کہ یزید کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دربار کا مزاج بدل جائے، لہذا حکم دیا اذانیں شروع کر دی جائے۔ چاروں طرف سے تکبیرات بلند ہونے لگی، سجاد خاموش ہو گئے، اللہ اکبر کہا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا گیا، اور جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا، سجاد مڑے، یزید یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ میں کہوں گا مولا جب آپ آئے تھے تو یہ کہہ رہا تھا اگر میرے بدر والے ہوتے تو دیکھتے میں نے کس طرح سے بدلہ لیا ہے،
کوئی دین نہیں آیا، کوئی شریعت نہیں آئی، مگر آپ نے پابند سلاسل ہوتے ہوئے اسی کے دربار میں اسی کے معزرین سے اپنے جد کی رسالت کی گواہی دلا کر کے بتا دیا کہ علی کو پابند سلاسل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حق کی ندا کو اس طرح سے مولا نے بلند کیا، مگر یہی وہ علی ہے کہ جسے یزید نے اپنے دربار میں بلایا، اور جب دربار میں بلایا تو شہزادی زینب تڑپ گئی، نہ معلوم میرے بھتیجے کے ساتھ کیا ارادہ ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، مگر سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ نہ گھبرائیں، میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں یزید ہم سے کیا چاہتا ہے۔ امام سجاد کو بلانے کے بعد یزید نے کہا ہم تمہیں رہا کرنا چاہتے ہیں، تم چاہو تو شام میں رہو اور چاہو تو مدینے چلے جاؤ، ہم تمہارے بابا کا خوبہ دینا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی تمہارے مطالبات ہیں تو تم بیان کرو۔ مگر امام سجاد نے کہا ان تمام معاملات میں فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ میری پھوپھی زینب فیصلہ کرے گی، اور تو میرے بابا کا کیا خوبہ دے گا، تیری جرت و ہمت کیا ہے۔ آئے ہتھکڑیاں کٹی ہوئی تھی، بیڑیاں اتری ہوئی تھی، خاردار توق نکالا جا چکا تھا، لیکن زخم تازہ موجود تھے۔ جیسے ہی قید خانے میں پہنچے پھوپھی نے گلے سے لگا لیا، سجاد سب خیر تو ہے، کیا خبر لے کر کے آئے ہو؟ کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے۔ کہا تم نے کیا کہا؟ کہا پھوپھی اماں میں نے کہہ دیا ہے، فیصلہ آپ کریں گی۔ جیسے یہ جملہ شہزادی نے سنا، آواز دے میرے لال یزید سے کہہ دو ہمارے لوٹے ہوئے سامان واپس کر دے اور ہمارے لیے قضا خانہ خالی کرا دے، ہم اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے شہیدوں پر گریہ کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو یہ شب بڑی غم کی شب ہے، سجاد کی شہادت کی شب ہے۔ میں اسی لیے تھوڑے مسائل پڑھ کر کے مولا کی شہادت آپ کے سامنے بیان کروں گا، مگر چند جملے آپ سماعت فرما لیں۔ عزیزو آج بھی تابوت برآمد ہوگا، شبیہ تابوت سجاد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جب کبھی ہمارے سامنے شبیہ برآمد ہوتی ہے مومنین کا دل لرز جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور فکر مقتل میں پہنچ جاتی ہے۔ اس کا جنازہ اٹھایا گیا کہ جس کا جنازہ مقتل میں پڑا ہوا تھا، مگر عزیزو جانتے ہو جب پہلی فرش عزا بچھی ہے اور اس فرش عزا پر شہیدوں کا ماتم ہوا ہے نا، تو شبیہ تابوت نہیں تھے بلکہ شہداء کے سر لائے جا رہے تھے۔ ایک شہید کا سر آتا جاتا تھا، ایک ماں اپنی آغوش میں لیتی جاتی تھی، آگے بڑھ کر کے ان شہیدوں کے سروں کا استقبال کیا جاتا تھا۔ شام کی عورتیں بھی تھی جو پرسہ دے رہی تھی، لیکن جب حسین مظلوم کا سر آیا ہر ایک نے اٹھ کر کے استقبال کیا، مولا کا ہر ایک نے ماتم کیا ہے، لیکن جب دو سر چھوٹے چھوٹے آئے اور کسی نے اٹھ کر کے انہیں اپنی آغوش میں نہیں لیا تو شام کی عورتوں میں سے کسی نے کہہ دیا لگتا ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے۔ ثانیہ زہرا کمر پکڑ کے کھڑی ہو گئی، شام کی عورتوں یہ جملے نہ کہو ان بچوں کی ماں زینب موجود ہے، مگر یہ زینب اپنے اون محمد کا ماتم نہ کرے گی بلکہ اپنے ماں جائے حسین کا ماتم کرے گی۔ ارے لوٹے ہوئے تبرکات کھلے، ایک چادر بیویوں کو دی جانے لگی، ایک چھوٹی سی چادر الجھی ہوئی گری، ثانیہ زہرا نے اٹھایا، اب عزا خانے سے قید خانے میں آ گئے، قبر سکینہ پہ چادر ڈال دی۔ میری بیٹی سکینہ تمہیں پردے کا بڑا خیال تھا،
تمہاری چادر مل گئی. بیٹی تمہیں وطن جانے کی بڑی تمنا تھی, ہمیں رہائی مل گئی ہے. اٹھو سکینہ, وطن نہیں چلو گی. ممکن ہے قبر سکینہ سے ندائی ہو, پھوپھی اماں خدا حافظ. جب مدینے پہنچیے گا تو جد کے روزے پر سلام کہیے گا. عزیزو لیکن شہزادی مڑی, اے شام کی عورتوں, میں بھیا کی امانت تمہارے سپرد کر کے جا رہی ہوں. جب تک میں زینب واپس نہ جاؤں میری بھتیجی کا خیال رکھنا. جب کبھی قید خانے سے گزرنا کم از کم ایک شمع روشن کرتی جانا. سکینہ کو خدا حافظ کیا. قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچ گیا. سجاد کی مدینے کی زندگی کسی طرف سے گزرتے ہیں, کہیں نظر پڑتی ہے, قصاب سے بھی پوچھ لیتے ہیں پانی پلا لیا ہے اسے, ذبح کرنے سے پہلے اسے سیراب کر لیا ہے. تڑپ کے کہتے تھے فرزند پیغمبر ہمارا دستور ہی یہی ہے, ہم جانوروں کو بھی بغیر سیراب کیے ہوئے ذبح نہیں کرتے. کربلا کا رک کر کے سجاد کہتے تھے ہائے میرا بابا, 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا, وضو کے لیے پانی آتا تھا. ہائے میرا بابا, مولا نے آپ سے بھی یہی کہا ہے شیعتی ما ان شربتم عازب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. اے میرے شیعو, جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. جب کبھی عالم غربت میں کسی کی موت کی خبر سننا ہماری شہادت کو یاد کر لینا. سجاد 35 سال تک بابا کو یاد کرتا رہا, لیکن اسی مدینے میں ہشام بن عبد الملک نے زہر دغا دلایا. مدینے میں دوسری مرتبہ یہ عصمت کی چوتھی منزل پر دوسرا علی ہے جو زہر کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. زہر دغا دیا گیا. 3 دن تک ہمارا اور آپ کا یہ چوتھا امام تڑپتا رہا. جب آخری دن آن پہنچا تمام اہل خانہ کو جمع کیا, باقر کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا, اور جیسے ہی سینے سے لگایا آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے. ایسا لگتا ہے جیسے کربلا کا خیمہ یاد آ گیا. بابا نے مجھے بھی سینے سے لگا کے یہی وصیتیں کی تھی, سجاد یہ صندوق سنبھالو, سجاد انبیاء کی میراث تمہارے سپرد ہے. مگر میرا بابا سر سے پیر تک زخمی تھا, چہرے پر خون ناک تھا. آج سجاد مدینے میں باقر کو گلے لگا کر وصیت کر رہا ہے میرے لال باقر دیکھو عبادت کو فراموش نہ کرنا, خدا کی عظمتوں کا خیال رکھنا. سید الساجدین زین العابدین یہ پیغام امام باقر کو دے رہے تھے, اور امام باقر یقیناً اپنے بابا کے ہر جملے کو سنتے ہوئے, جس نے 3.5 سال میں زمین کربلا کے منظر کو دیکھا ہو, بابا کی تڑپ کو جانتا تھا. 35 سال بابا کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں سے واقف, اب وہی باقر بابا کی وصیتیں سن رہا ہے. ہر گھر والوں کو مولا نے وصیت کی, لیکن جب اس دار فانی سے رخصت ہوئے امام باقر نے غسل دینا چاہا.
جہاں سجدوں کے گھٹوں کے نشان ظاہر تھے وہیں دوش پر دو ایسے گھٹے تھے کہ جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا یہ کیسے گھٹے ہیں، لیکن آج بھی جب باقر غسل دے رہا ہے توقے گرابار کا نشان موجود ہے، ہتھکڑیوں بیڑیوں اور کمر کے لنگر کے نشان موجود ہے۔ باقر غسل دیتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو کم از کم اتنا موقع تو ملا نا کہ آپ کا بابا زہر دغا سے شہید کیا گیا، آپ نے غسل و کفن دیا اور اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ یہ بابا کے کندھوں پر جو گھٹے ہیں یہ مال برداری کی وجہ سے پڑے ہیں، جو یتیموں بیواؤں اور غریبوں کے لیے 35 سال مہام شب کی تاریکیوں میں لے کر جایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ مگر عزیزو ادھر جنازہ تیار ہوا، امام باقر نے نماز ادا کی، بڑی عزت سے یہ پہلا جنازہ اہل بیت اطہار کا ہے جو مدینے میں اٹھا ہے۔ یتیموں کی صدائے فغا بلند ہے، ہائے میرا سرپرست چلا گیا، بیوائیں گریا کر رہی ہیں، غریب مفلس رو رہے ہیں، ہمارا والی و وارث رخصت ہو گیا۔ لیکن عزیزو جنازہ بقیہ کی طرف بڑھا، ادھر روح سجاد نے کربلا کا رخ کیا۔ بابا آج باقر نے مجھے غسل و کفن دیا، کربلا میں بھی موجود تھا، مگر آپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ مگر عزیزو امام سجاد کے لیے جب آپ کو سپرد لحد کر دیا گیا تو مقاتل کے جملے کہتے ہیں ایک سواری امام کی ایسی تھی کہ جس پر امام نے 22 سال تک مسلسل حج کیا تھا، ایک ضرب کبھی اسے نہیں لگائی تھی۔ جیسے ہی لوگ امام سجاد کو سپرد لحد کر کے پلٹے، اس اونٹنی نے اپنی رسیوں کو چڑھایا، جا کے قبر سجاد پر بیٹھ گئی۔ امام باقر کو خبر ملی، آپ آئے، اسے تسلی و تشفی دی، وہ اٹھی اور اپنے مقام پر آ کر بیٹھی۔ پھر وہاں سے تھوڑی دیر بعد جا کے قبر سجاد پر بیٹھ گئی۔ 3 دن تک اپنے آقا کے قبر پر اپنے سر کو پٹکتی رہی۔ امام باقر کو خبر دی گئی، مولا نے کہا اسے چھوڑ دو، یہ اپنے سوار کے عشق میں تڑپ رہی ہے۔ عزیزو تاریخ کا واقعہ، ایک جانور بھی اپنے آقا سے محبت کر رہا ہے تو 3 دن بعد قبر سجاد پر سواری نے بھی اپنی جان دے دی۔ مگر ہائے مقتل میں سکینہ، جسے بابا کے سینے کے علاوہ کبھی سکون نہیں ملا، جب کبھی بابا کے قریب پہنچی تو اسے اذیت پہنچائی۔